کفر کا مزاج بالکل بندر کا مزاج ہے. کفر کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بالکل بندر کا مزاج ہے. بندر کے مزاج میں یہ بات ہے کہ وہ دوسرے سے چھین کر ہی کھاتا ہے. جی ہاں، چاہے اس کے پاس ہو، لیکن بندر کے مزاج میں یہ بات ہے. کفر کا مزاج بندر کی زیادہ قریب ہے. نبی کے مزاج میں یہ بات ہے کہ ستانے والوں پر احسان کرو. سارے مشرکین کے مغلوب ہونے کا جو اصل راز تھا وہ احسان تھا. جی ہاں، یہ خیال غلط ہے کہ وہ تلوار سے مغلوب ہوئے. سنو غور سے کہ تلوار بھی غالب اس لیے آ گئی کہ صحابہ کے دلوں میں ان کی ہدایت کے سوا اور کوئی تمنا نہیں تھی. جی ہاں، تلوار کی قوت بھی اسی پر ہے. جی ہاں، ورنہ صحابہ کی تلوار وہ ان کے بازو کی قوت نہیں ہے، وہ ان کے احسان کی قوت ہے. سنو غور سے، صحابہ کی تلوار کی قوت احسان کی قوت ہے، بازو کی قوت نہیں ہے. سنو غور سے، بازو کی قوت نہیں ہے. یہ خیال غلط ہے کہ بازو کی قوت سے تلوار ہے. یہ خیال غلط ہے. کہ اگر یہ بات ہوتی تو وہاں ایسے بچے جو تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے تلوار باندھ دی گئی، انہوں نے کام پورا کر لیا. جی ہاں، ابو جہل کس نے قتل کیا؟ بچوں نے. جی ہاں، چھوٹے بچے. وہاں یہ بات نہیں تھی السیف بالساعد الساعد بالسیف، نہیں، یہ بات نہیں تھی. ہاں، وہاں تلوار کی قوت احسان سے تھی. جی ہاں، کہ تلوار کی قوت احسان سے ہے. تلوار کی قوت احسان سے. سنو، کیونکہ احسان کے بغیر اتمام حجت نہیں ہوتا، یعنی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی. احسان کے بغیر ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، اور ذمہ داری پوری ہوئے بغیر مدد نہیں ہوتی. جی ہاں، وہ درخت کی ٹہنیوں سے تلوار کا کام لیا گیا ہے. کسے؟ درخت کی ٹہنی سے تلوار کا کام. کہ درخت کی ٹہنی توڑ کر دی، وہ ایسی تلوار بنی کہ اس سے زیادہ پکے لوہے کی کوئی اور تلوار نہیں تھی. کہیں گی؟ جی ہاں، یہ تھی بات. تو میں نے عرض کیا کہ اس کام کا مزاج ہے یہ کہ سلانے والوں پر احسان کرو. جی ہاں، اور ساتھ دینے والوں کو سنو غور سے کہ ساتھ دینے والوں کو پیسو. سنو، دبا کے رکھو. یہاں ساتھیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ساتھ دیا، ہم نے یہ کیا، اور ہم نے اتنا ساتھ دیا، اور ہم نے یہ کیا، لیکن انہوں نے موقع پر ہمیں نہیں پوچھا. ایسے بھی لوگ ہیں. جی ہاں، ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک مدت کام میں چلنے کے بعد ان کی نظر اپنی قربانی پر ہو جاتی ہے. اور سنا بات، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا. جی ہاں، ایک ہے کام سے. سنو غور سے، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا سارا مال خرچ کیا آپ نے مشرکین پر، طلقاء پر، مہاجرین پر. انصار کو کچھ نہیں دیا. انصار کو کچھ نہیں دیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ نصرت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جنہیں مال نہیں چاہیے ہوتا، جن کو مال نہیں چاہیے، وہ ہیں نصرت کرنے والے. سارا مال آپ نے مہاجر انصار کو کچھ نہیں دیا. سنو، یہ بتانے کے لیے کہ نصرت کرنے والے کہ انصار قیامت تک کے لیے انصار وہی ہو سکتے ہیں جو مال کا عہدے کا مطالبہ نہ کریں. کام ان سے لیا جائے، انہیں کچھ نہ دیا جائے، وہی انصار ہو سکتے ہیں. جی ہاں، انصار وہی ہو سکتے ہیں صرف کہ جن سے کام لیا جائے اور ان کو کچھ نہ دیا جائے، وہ انصار ہو سکتے ہیں. یہ بتانے کے لیے آپ نے قیامت تک کا واسطے کہ سب سن لیں، قیامت تک کے لیے اصول ہے یہ کہ دین کے مددگار وہی لوگ ہوں گے جو کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں.